اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم یذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اوله فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسامین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، یذکر اسم اللہ تعالی، پس وہ کھانے کی ابتدا میں اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے کی ابتدا میں فی اولہ، اس کے کھانے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کا نام لینا بھول گیا، فَلْيَقُلْ، پس وہ کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی کہ کھانے کی ابتدا اور اس کی انتہا پر اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہوں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اسی طرح شیطان مردود کے شر سے ہم نے کس طرح بچنا ہے اور اپنی زندگی میں برکت کیسے پیدا کرنی ہے۔ تو معزز سامعین، اس کے بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ابن ماجہ میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت داخل ہونے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان مردود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ آج تیرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے داخل ہوتے وقت اللہ جل شانہ کا نام لے لیا تھا۔ اور اسی طرح جب وہ شخص کھانا لے کے جو آیا تھا، اس کے اوپر جب اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان مردود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ آج تیرے لیے کھانا بھی نہیں ہے، تیرے لیے نہ ٹھکانا ہے اور نہ ہی کھانا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ داخل ہونے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کا نام نہیں لیتا، تو پھر شیطان کہتا ہے اپنے بارے میں کہ آج تیرے لیے ٹھکانا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص جب کھانے کے اوپر اللہ جل شانہ کا نام نہیں لیتا، تو پھر شیطان مردود پھر کہتا ہے اپنے بارے میں کہ آج تیرے لیے کھانا ہے، ٹھکانا بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ تو موسمین پتہ چلا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ جل شانہ کا نام لے کر کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس میں شیطان مردود کا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ اللہ جل شانہ برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس شیطان مردود کے اثر کو زائل فرما دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین اور اعلیٰ جو مثال ہے خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی موجود تھے اور کھانا بھی موجود تھا، اور ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کھانے کی ابتدا نہیں تھا کرتا، کھانے پر ہاتھ نہیں تھا رکھتا، جب تک کہ حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا نہ فرما لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اوپر دست مبارک نہ رکھ لیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عرابی شخص نہایت جلدی میں آیا اور اس نے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اسی طرح کچھ دیر کے بعد ایک لونڈی آئی، ایک باندھی آئی، وہ بھی اسی جلدی میں تھی، اور اس نے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہا تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ عرابی شخص آیا اور اس نے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہا اور اس وقت اس نے اللہ جل شانہ کا نام نہیں تھا لیا، تو شیطان مردود اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھا رہا تھا، تو میں نے عرابی کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال نہ کر لے۔ اسی طرح جب وہ لونڈی آئی تیزی میں جلدی میں، اس نے بھی چاہا کہ کھانا کھا لے بغیر اللہ جل شانہ کا نام لیے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور اس وقت بھی شیطان نے اپنے لیے اس کھانے کو حلال کرنا چاہا لیکن حلال کر نہ سکا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جب میں نے اس لونڈی اور اس عرابی کا ہاتھ پکڑا تھا، اس وقت ہمارے ہاتھوں کے درمیان جو تیسرا ہاتھ تھا وہ شیطان مردود کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا جو حق اور سچ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کھانے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کا نام نہیں لیتا تو پھر
اس شخص کے کھانے میں شیطان اپنا حصہ لے لیتا ہے، اور جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ جل شانہ کا نام لے لیتا ہے تو وہ شخص اس شیطان مردود کی شر سے، اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو موسامین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اعلیٰ اور بہترین مثال شیطان مردود کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بیان فرما دی۔ وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص لگاتار کھانا کھا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، تو ہنسنے کی، مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لگاتار کھانا کھا رہا تھا اور اس نے شروع میں اللہ جل شانہ کا نام نہیں لیا تھا، تو جب اس کا آخری نوالہ رہ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کہ کھانے کی ابتدا اور آخر میں اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہوں۔ تو شیطان مردود نے جو کچھ کھایا تھا، یعنی کہ وہ ابتدا میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کیونکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں نہیں تھی پڑھی، تو جب اس نے وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو شیطان مردود کی جو کچھ پیٹ میں تھا وہ سارا کچھ باہر نکل آیا، اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو موسامین دیکھیں کیسا اثر ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ جل شانہ ہمیں کیسے کیسے موقعوں پر شیطان مردود سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو ایک چھوٹے یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں ہر کام کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے، کون سا کام ہم پہ فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، حلال حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، مباح، مستحب، ہر طرح کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان مردود کے اثر سے بچ سکیں، اس کے شر سے بچ سکیں، اور اللہ جل شانہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس برکت کی ایک اعلیٰ اور بہترین مثال جو ہے وہ ریاض صالحین میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک دفعہ نہایت سخت بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرے، کھانے کے متعلق ایک آیا مبارکہ تھی، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض سے کہ یہ آیہ مبارکہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس وقت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عمل کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر گئے۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور اس وقت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی آیہ مبارکہ پڑھی تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض کو سمجھ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ، اندر دودھ پڑا ہوا ہے اور روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اٹھا کے لے آؤ۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کو بھگویا دودھ کے اندر، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ موجود تھے وہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف دودھ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم دودھ والی روایت کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، حکم فرمایا کہ جاؤ، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان کو بولو کہ 10 کر کے آئیں۔ خیر وہ سارے لوگ آئے، 10 کر کے آتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دودھ دیا، اور سب نے سیر ہو کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام شروع میں پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم کیا کہ جاؤ ان سب کو دودھ پلاؤ، ان سب نے دودھ پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ شاید اب میرے لیے نہیں بچے گا، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو برتن ان کے سامنے تھا اور دودھ کافی تعداد میں موجود تھا، تو دودھ اس میں کافی موجود تھا۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم بھی پیو، تو انہوں نے سیر ہو کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو، حتیٰ کہ آپ نے اور پیا، آپ ان کو گنجائش نہیں تھی کہ اور پی سکیں۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی، اور یہ ہے تعلیم اس چیز کی دینے کی کہ واقعی اللہ جل شانہ سے جیسا گمان انسان رکھتا ہے اللہ جل شانہ ویسا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ مسلم شریف میں موجود ہیں۔ تو موسمین اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے،
اور ہمیں ہر کام جو نیک اور جائز ہے اس کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کا نام لے کر شروع کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر اعتبار سے حفاظت عطا فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔